اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يصغره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین ہوا اصدق الصادقین وقولہ الحق لأنہ ہوا معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال صلوات قرآن مجید کا 13واں سورہ سورہ مبارکہ رعد اور سورہ رعد کی 15ویں آیت وافی ہدایہ جسے گفتگو کے آغاز میں گفتگو کے موضوع کے تحت آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ
من فی السماوات والارض. سنو، اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان سجدہ کر رہا ہے. طوعاً و کرہن، چاہے یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرتے ہوئے خوشی سے اور رغبت سے سجدہ کرے یا مجبوراً سجدہ کرے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ نے فرمایا اس انسان کے سجدے پر کیا منحصر ہے. یہ انسان ذرا توجہ تو کرے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اس انسان کا بدن اور اس انسان کا جسم بھی صبح شام زمین پر بچھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے. وَلِلَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں. کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی. الہ کی بارگاہ میں نہیں. اللہ کی بارگاہ میں. اگر لفظ الہ سے پہلے الف لام کا اضافہ کر دیا جائے تو لفظ الہ نکرہ ہے، عام. الف لام اس کے آغاز میں آ جائے تو یہ الہ اللہ بن جاتا ہے. یعنی اگر لفظ اللہ سے جو اس کے آغاز میں الف لام ہے، اگر اسے حذف کر دیا جائے تو وہ الہ بن جاتا ہے. الہ نکرہ ہے، عام. اللہ الف اور لام کے اضافے سے معرفہ ہے. الہ اور اللہ میں بڑا فرق ہے. اللہ کی بارگاہ میں، الہ کی بارگاہ میں نہیں. کیوں؟ الہ مانے ہر لغت میں معبود، اللہ مانے معبود. الہ مانے بھی معبود، اللہ مانے بھی معبود. جب الہ مانے بھی معبود، اللہ مانے بھی معبود، تو پھر لا الہ الا اللہ، الہ کی نفی کیوں، اللہ کا اقرار کیوں؟ الہ مانے معبود، اللہ مانے معبود، لیکن الہ کی نفی ہے اور اللہ کا اقرار ہے. تو کوئی تو فرق ہے الہ میں اور اللہ میں.
بس 2 جملوں میں فرق عرض کر دوں. الہ مانے جس کی عبادت کی جائے, اور اللہ مانے جو عبادت کے لائق ہو. لا الہ, آج میری گفتگو کا موضوع ہی لفظ اللہ ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں الا اللہ, سوائے اس معبود کے جو عبادت کے لائق ہے. کوئی معبود نہیں. یا اللہ, رسول سے فرما دیتا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری توحید کی گواہی دیں, اور کہہ دیں اللہ احد, کہ اللہ اکیلا ہے, اللہ واحد, اللہ ایک ہے. یا اللہ تو نے رسول کو یہ درس دینے کا حکم نہیں دیا کہ اللہ کو احد کہو, اے لوگو اللہ کو واحد کہو, بلکہ رسول کا پہلا درس یہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ خود کو صرف واحد اور احد نہیں کہلوانا چاہتا. حقیقی توحید یہ ہے کہ اے رسول ان سے کہو کہ پہلے اللہ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کریں. لفظ اللہ, اللہ جو عبادت کے لائق ہے, یہ اسم ذات ہے. کسی کے بھی بنیادی طور پر 3 اسم ہوتے ہیں, ایک اسم ذات, ایک اسم صفت, اور ایک اسم وجود. اللہ کا اسم ذات لفظ اللہ ہے. یہ لفظ اللہ, یہ جو حرفوں سے مرکب ہو کر ترکیب پا کر وجود میں آیا ہے, یہ اللہ نہیں. لفظ اللہ سے تبادر ذہن جس مسمى کی طرف ہوتی ہے وہ عبادت کے لائق ہے. وہ کس طرح رحمان ہے, کس طرح رحمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے. ایک چھوٹی سی بات, ایک مشرک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا, حضرت موسیٰ سے کہنے لگا اپنے رب سے جا کر کہنا, اب نعوذ باللہ اس کا جو جملہ ہے وہ نقل کر رہا ہوں, کہنے لگا یا موسیٰ اپنے رب سے جا کر کہنا مجھے تیری ربوبیت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے, اللہ سے کلام کیا, گفتگو کی, گفتگو کے بعد واپس جانے لگے. جیسے واپس جانے لگے اللہ کا ارشاد ہوا, کیا رحمان ہے. اللہ کا ارشاد ہوا, موسیٰ میرے ایک عبد نے تجھے ایک پیغام دیا تھا, تو نے پہنچایا نہیں. میرے ایک عبد نے, میرے ایک بندے نے تجھے پیغام دیا تھا, تو نے پہنچایا نہیں. موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ میں وہ کفر کے کلمات کیسے تیری بارگاہ میں نقل کرنے کی جرات کرتا. اب اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اگر تو نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں. حضرت علی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے,
حضرت علی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے مولا یہ آپ سے سب مسئلے پوچھتے ہیں، سب قرآن کی تفسیر پوچھتے ہیں، دینی مسائل پوچھتے ہیں، مولا سب کو نہ بتایا کریں، جو آپ سے محبت کرتے ہوں بس انہیں بتایا کریں۔ یہ آپ سب کو بتا دیتے ہیں؟ جس کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے اس کے آپ مشکل کشا بن جاتے ہیں؟ مولا سب کو آپ تفسیر بتا دیتے ہیں، مسائل بتا دیتے ہیں؟ مولا نہیں، جو آپ کو مانتا ہو اسے بتایا کریں۔ ایک اللہ نے وہاں جواب دیا تھا، اے موسیٰ اس نے عبدیت چھوڑ دی ہے تو کیا میں ربوبیت چھوڑ دوں؟ علی نے جواب دیا، لوگوں نے شرافت چھوڑ دی ہے، کیا میں مولائیت چھوڑ دوں؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں، اس اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کے لائق ہے، اے رسول کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، تمہیں فلاح ملے گی۔ رسول کا ختمی مرتبت کا کام صرف کہنا نہیں تھا، آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایک غیر مسلم ایک عجیب بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی دنیاوی رہنما آئے، مذہب اور دین کے نہیں، دنیاوی رہنما، وہ لکھتا ہے کہ ہر دنیا کے دنیاوی رہنما نے یہ سبق دیا کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، بددیانتی مت کرو۔ اس نے کہا کہ دنیا کے دنیاوی رہنماؤں نے ہمیشہ اچھے کاموں کا حکم دیا، برائیوں سے روکے، برائیوں سے انہوں نے روکا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ ان میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس نے جو بتائی، قرآن مجید کی آیات کو نقل کر کے، قرآن مجید کی آیت کو پیش کر کے اس نے وجہ بتائی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں۔ اس نے کہا کہ دنیا کے رہنماؤں کی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کرو، خود عمل نہیں کرتے تھے، لیکن رسول نے درس دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ رسول نے صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ اگر عمل کر کے نہ دکھاتے تو آج کوئی اللہ کی الوہیت کو اور توحید کو مانتا ہوا نظر نہ آتا۔ رسول نے عمل کر کے دکھایا۔ کس طرح؟ رسول نے فرمایا کہہ دو لا الہ۔ لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، نہ یہ پتھر معبود ہیں، نہ یہ ستارے معبود ہیں، نہ یہ چاند معبود ہے، نہ یہ سورج معبود ہے، الا اللہ، صرف اللہ معبود ہے۔ اب رسول کا فرض تھا عمل کر کے دکھائیں کہ یہ پتھر معبود نہیں۔ رسول نے زمین پر سے پتھروں کو ہاتھ میں اٹھایا، اب عمل کر کے دکھایا، اے پتھروں گواہی دو۔ پتھروں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد انک لرسول اللہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پتھروں نے رسول کے ہاتھوں پر گواہی دی۔ جملہ بدل کر کہہ دوں، خاموش پتھر، صامت پتھر۔ ذرا غور تو کریں، جب صامت اور خاموش پتھر، یہ رسول کی شان ہے،
یہ رسول کی فضیلت ہے کہ جب صامت اور خاموش پتھر کے ہاتھوں پر گفتگو کر سکتے ہیں تو جو قرآن ناطق ہو کیا وہ قرآن نہیں سنا سکتا؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، پتھر معبود نہیں۔ رسول نے بتایا پتھروں سے گواہی دلوا کر کے یہ معبود نہیں۔ یہ چاند کی عبادت کرتے ہو، چاند معبود نہیں۔ انگشت کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے بتایا جو میری انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ ستاروں کیوں پوجتے تھے؟ یہ ستارے خدا نہیں ہیں۔ اب یہ رسول نے نہیں بتایا فاطمہ تو بضعۃ منی، جو رسالت کا جز جناب سیدہ ہیں، انہوں نے کہا ستارے معبود نہیں۔ ارے یہ ستارے تو میرے اذن سے مجھ سیدہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، جو طواف کریں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ لا الہ، نہ پتھر معبود، نہ ستارے معبود، نہ چاند معبود، سورج معبود نہیں۔ سورج کو جو پوجتے تھے، بہت عبادت کی جاتی تھی سورج کی، لیکن جو سورج کے پوجنے والے تھے، سورج کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے 2 اوقات معین کر رکھے تھے۔ ایک سورج کو پوجنے کا وہ وقت جب سورج طلوع ہوتا تھا، اور دوسرا سورج کو پوجنے کا وہ وقت انہوں نے رکھا تھا کہ جب سورج شباب کی منزل میں ہوتا تھا۔ کیا اللہ کی حکمتیں ہیں! وہ سورج کو پوجتے تھے جب سورج شباب کی منزل میں ہوتا تھا۔ جب سورج کو زوال آ جائے تو وہ سورج کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی حکمتیں دیکھیں، اللہ نے کہا فجر کی نماز اس وقت مت پڑھو جب سورج طلوع ہو جائے، طلوع سے پہلے فجر پڑھو، اور ظہر کی نماز سورج کے شباب کے وقت مت پڑھو، بلکہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج کو زوال آ جائے، اس لیے کہ عبادت اس کی ہے جس اللہ کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ جس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے اس لا زوال کی عبادت کرو۔ دیکھو یہ سورج خدا نہیں ہے نا ذہن میں، صرف اشارہ کر دوں۔ علی یمن سے واپس آئے، رسول نے اپنا سر اقدس علی کے زانوں پر رکھا، عصر کی نماز علی نے اشارے سے پڑھی۔ کیا شان ہے علی کی! ایک علی کے زانوں پر رسول کا سر ہے، اور ایک ہاتھ سے علی عصر کی نماز اشارے سے ادا کر رہے ہیں۔ ارے علی سے سیکھو، علی ایک زانوں سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، دوسرے زانوں سے رسول کی اطاعت۔ جب سورج غروب کی منزل میں گیا، رسول نے تبسم فرما کر آنکھیں کھولی، علی سے مخاطب ہو کر رسول نے ارشاد فرمایا ہل صلیت صلاۃ العصر، علی عصر کی نماز پڑھ لی؟ علی نے عرض کیا ارشادے سے پڑھی ہے۔ رسول نے اپنا چہرہ اقدس بلند کیا، اللہم ھذا ابو تراب فرجع علیہ الشمس،
پھر علی سے مخاطب ہو کر کہا قم، رسول نے فرمایا قم یا ابا تراب فاتح بہا من المغرب، علی سورج کو پلٹا لے، نماز ادا کر لے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی سورج پلٹا، علی نے بتایا دیکھو جو علی کے اشارے سے پلٹ آئے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ چلو سورج تو خدا نہیں، کہیں نعوذ باللہ جس علی نے پلٹایا ہے کہیں یہ تو خدا نہیں۔ تو علی نے سورج کو پلٹاتے ہی اپنی پیشانی سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر بتایا اے لوگو، علی کو خدا نہ سمجھنا، بلکہ علی اللہ کا عبد ہے، بلکہ خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ جو امام المشرقین ہو، جو امام المغربین ہو، اس کے بچے کربلا میں پیاسے ہیں۔ کربلا میں شب عاشور آئی، بڑی قیامت کی رات ہے۔ شب عاشور رات کے اندھیرے میں امام خیموں کی طرف تشریف لائے۔ امام سب سے پہلے ایک خیمے کی طرف بڑھے۔ اس خیمے کے قریب بریر پہرا دے رہے تھے۔ جب جناب امام حسین خیمے کے اندر پہنچے، آپ سمجھ گئے نا، وہ خیمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا، امام سے مخاطب ہو کر کہا، عجیب شب عاشور مقتل و روایت کا جملہ ہے، بڑی قیامت کا جملہ ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں بھیا آپ نے کیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ آپ نے کیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ عزیزو، جیسے ہی یہ جملہ کہا، بریر جو کچھ دور کھڑے تھے ان کے کان میں آواز گئی۔ بریر نے سارے ساتھیوں کو جمع کر لیا اور جا کر یہ جملہ کہا، تم اب امام حسین کے ساتھیوں سے جا کر بریر یہ جملہ کہتے، تم یہاں کھڑے ہو، علی کی بیٹی کو تمہاری وفا پر اعتبار نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کو تمہاری وفا پر اعتبار نہیں ہے۔ سارے امام کے ساتھی تلواریں نیام سے نکال کر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ساتھیوں نے کہا، مولا شہزادی کو کہیں اگر انہیں اعتبار نہیں ہے ہم اپنی تلواروں سے ابھی اپنی گردنوں کو جدا کر دیں۔ یہ حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھی ہیں۔ بس عزیزو، شب عاشور میں حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں گئے تاکہ دیکھیں خیمے میں کیا ہو رہا ہے۔ جا کر دیکھا جناب زینب نے اپنے سامنے اون و محمد کو بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے، اے میرے بچوں، دیکھو
کل قربانی کا دن ہے، اگر تم نے اپنی جانوں کو اپنے ماموں کی جان پر عزیز رکھا تو یہ ماں تمہیں دودھ نہ بخشے گی۔ پوری کائنات میں ہے کوئی جو کربلا جیسی مائیں پیش کر سکے؟ اب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، ایک ماں کو اور دیکھیں جس نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ کوئی ہے جو کربلا جیسی مائیں پیش کرے؟ اپنے بیٹے علی اکبر کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور جملے کہہ رہی ہیں، بیٹا میں نے تجھے اجازت دی تھی، میں نے تجھے اجازت دی تھی، اب اگر کل تجھے اجازت چاہیے تو تم مجھ سے مت مانگنا، اپنی اس ماں سے اجازت مانگنا جس نے تجھے 18 برس پالا ہے، جس نے تجھے 18 برس پالا ہے، اپنی اس ماں سے اجازت مانگنا۔ بس عزیزو چند جملے۔ اب امام حسین ایک اور خیمے کی طرف گئے، وہ خیمہ شب عاشور میں حسین علیہ السلام ایک اور خیمے کی طرف گئے، وہ خیمہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ام کلثوم کے خیمے کے ایک کونے میں حضرت عباس بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کو صیقل کر رہے ہیں۔ اب امام حسین باہر سے دیکھ رہے ہیں اور دوسری جانب حضرت ام کلثوم خیمے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہیں۔ حضرت عباس نے جو ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا، حضرت عباس ام کلثوم کے پاس آئے، شہزادی، آقازادی، رونے کا سبب کیا ہے؟ اب حضرت ام کلثوم کے جملے آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کہا، بھیا کل سب بیویاں اپنی اپنی اولادیں حسین پر قربان کریں گی، بھیا میری کوئی اولاد نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی پر قربان کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس نے، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، حضرت عباس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے کہا، آقا زادی اگر آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کل مجھے اپنی طرف سے قربان کر دیں، آپ کل مجھے اپنی طرف سے قربان کر دیں۔ عزاداران حسین آپ کو یاد دلاؤں، حضرت عباس ام کلثوم کی طرف سے قربان ہوئے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب شام کے مکان میں شہداء کے سر واپس آئے تو کسی نے اون و محمد کے سروں کا استقبال کیا، کسی نے قاسم کے سر کا استقبال کیا، لیکن جب حضرت عباس کا سر شام کے مکان میں آیا تو ام کلثوم آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا، بھیا تیرا استقبال میں کروں گی، بھیا تیرا استقبال میں کروں گی، اس لیے کہ تو میری طرف سے قربان ہوا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اب شب عاشور بیتتی جا رہی ہے، بس آج کی گفتگو کے اختتامی جملے عرض کر دوں۔ اب شب عاشور جب گزر گئی، فجر کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہا، ارے جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ عزادارو حضرت عباس، حضرت علی اکبر
حضرت حر آئے. جانتے ہیں نا, حضرت حر جیسے ہی آئے, امام حسین علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کر بڑی قیامت کا ایک جملہ کہا. کہتے حر, جب تو دشمن بن کر آیا تھا ہمارے پاس تواضع کا سامان موجود تھا. حر, آج تو دوست بن کر آیا ہے, ہمارے پاس ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ ہم تجھے پلا سکیں. بس عزیزو, آج کی گفتگو کے آخری اختتامی جملے. حر نے ہاتھ جوڑ لیے, ہاتھ جوڑ کر کہا مولا بس اب اتنی اجازت دیں کہ میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیں. جب حر نے اصرار کیا, امام حسین علیہ السلام نے حر کے بیٹے کو جانے کی اجازت دی. شجاع بیٹا لڑا, حر کا شجاع بیٹا, بہادر بیٹا لڑا. لیکن جب حر کے بیٹے نے آواز دی, گھوڑے سے گرنے لگا, آواز دی, ایک مرتبہ حر میدان میں دوڑے, دوسری طرف حسین چلے. آپ سمجھ گئے نا, ایک طرف حر دوڑے, ایک طرف امام حسین چلے. اب حر میدان میں ہے, آواز دے رہے ہیں بیٹا کہاں ہے, تیرا باپ تجھے ڈھونڈ رہا ہے. بیٹا کہاں ہے, تیرا باپ تجھے تلاش کر رہا ہے. عزادارو, جب 3-4 مرتبہ حر نے 3-4 مرتبہ مقتل کے جملے ہیں, جب آواز دی بیٹا تو کہاں ہے, تو ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی, حر آجا, حر آجا, تیرا بیٹا میرے پاس ہے, تیرا بیٹا میرے پاس ہے. اب جو حر نے جا کر دیکھا تو حر کے بیٹے کا سر امام حسین کے زانو پر تھا. حر نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے. مولا حسین نے کہا حر یہ میرا محسن ہے, حر یہ میرا محسن ہے. بس عزیزو, اب امام حسین کے زانو پر حر کے بیٹے کا سر ہے. حر آگے بڑھے, اس ارادے سے حر آگے بڑھے, اس ارادے سے آگے بڑھے کہ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں. اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں. امام حسین نے ہاتھ آگے کر کر روک دیا. حر سمجھ گئے نا, حر یہ دنیا کا دستور نہیں ہے, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے. بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے. میں حسین کی خدمت میں عرض کروں گا, ارے مولا ابھی تھوڑی دیر بعد کونیوں کے باہر آپ چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے. اے علی اکبر, علی اکبر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلی, بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, وبحق الحسین انت قدیم الاحسان علیہم الصلاۃ والسلام. یا کریم یا کریم یا کریم, وبحق محمد و آل محمد علیہم السلام, وبحق انبیاء طاہرین علیہم السلام. ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں اعمال کثیرہ کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے اس عبادت میں جنہوں نے جو کام کیے ان کاموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو مومن مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خصوصاً حاضرین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمیں غم حسین علیہ السلام کے سوا کوئی غم نہ دے. جو مومن مومنات حاجات شرعیہ رکھتے ہیں ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما.